بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہے، اس میں پہلی قسط گزر چکی ہے، اس میں ہم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی خلقت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کی اس قسط میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آمد، آپ کی ولادت باسعادت اور دنیا میں آمد کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد 13ویں رجب 30 عام الفیل خانہ کعبہ کے مقام پہ ہوئی، اور یہ بات مشہور ہے، سب کے علم میں ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں، مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، تو ان کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارا قول نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتابیں اگر آپ دیکھیں، مثلا مستدرک حاکم میں یہ حاکم نشاپوری کے جملے موجود ہیں، جنہوں نے مستدرک جو اپنی کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پہ لکھی، یعنی جو شرائط بخاری و مسلم کے تھے وہی انہی شرائط پر انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ان کے بقول۔ تو اسی میں وہ یہ عبارت نقل کرتے ہیں، وہ یہ جملہ لکھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے متواتر۔ متواتر کون سی خبر کو کہتے ہیں؟ متواتر ایسی خبر یا ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو اس کثرت کے ساتھ وارد ہوتی ہے، کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء عامہ کے نزدیک متواتر احادیث کا انکار کفر ہوتا ہے۔ حاکم نیشابوری نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملے لکھے کہ قد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ یہ بات تواتر اخبار میں وارد ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبر وارد ہوئی ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ فاطمہ بنت اسد کے ذریعے فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے جوف میں ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، فی جوف الکعبہ۔ یہ ان کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ علی کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، اور کعبے کا لفظ یہاں پر جو ہے وہ پورے شہر پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہیں غور کرنا چاہیے کہ حاکم نیشابوری نے جملہ لکھا ہے فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے جوف میں ہوئی ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ نہیں، صرف علی کی ولادت تھوڑی نہ ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں فلاں ذات کی بھی ہوئی ہے۔ تو ان کو میں یوں جواب دینا چاہوں گا کہ ان کے لیے جو جواب ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بر صغیر میں بہت بڑے عالم گزرے، اور ہمارے مذہب کے خلاف انہوں نے بہت بڑی کتاب بھی لکھی، تحفہ نشریہ، جس کے جواب میں ہمارے یہاں سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، مثلا نبقات الانوار وغیرہ۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مولا کائنات کے لیے لکھا، اور یہ ان کے جملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے اس اعتراض کا قلقامہ کر دیا، اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ مولا کائنات کے علاوہ فلاں کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ علی سے پہلے کسی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، نہ علی کے بعد کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اور بہرحال یہ تو ان کا جملہ تھا جو ہم نے پیش کر دیا، نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہ بات ثابت کرنے کا کہ مولا کائنات کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت ہونا یہ مولا کائنات کے لیے شرف کی بات نہیں تھی، یہ خانہ کعبہ کے لیے شرف کی بات تھی کہ مولا کائنات کی آمد اس میں ہوئی ہے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر سے دیا تھا، جسے علامہ عین العارفین ہندی نے نقل کیا ہے، اسی میں مولا عباس نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریف ہے الحمد اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے ذریعے، یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امام حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا، یعنی مولا عباس نے بتا دیا کہ خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت یہ علی کے لیے شرف کی بات نہیں تھی، بلکہ خود خانہ کعبہ کے لیے شرف کی بات تھی۔ بہرحال اس پورے جو ولادت کے احوال ہیں، اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ایک روایت ہے جسے پھر شیخ الطائفہ شیخ توسی رحمہ اللہ نے اپنی امالی میں نقل کیا ہے، اس کے علاوہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نقل کیا ہے۔ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہ روایت نقل کر رہے ہیں قرآن ناطق مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے آباء طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اب حضرت عباس اپنے عبد المطلب موجود ہیں، قبیلہ عبد العزیٰ کے فریق بیٹھے ہوئے ہیں اور بنی ہاشم کے فریق بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عباس نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اور خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑا۔ اب میں یہاں عربی متن نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑا اور اس کے بعد اسے کھٹکھٹایا، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو تمہاری طرف سے رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیری طرف سے نازل ہونے والی ہر کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ایمان کا اعلان کریں، میں اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ کون ابراہیم؟ جنہوں نے تیرا یہ آزاد گھر تعمیر کیا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے۔ اور اس کے بعد اور پھر بی بی فرماتی ہیں، اور میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو اس وقت میرے بطن میں موجود ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہ آپ یہ جملے غور فرمائیے، جملوں پہ غور کیجئے کہ وہ امیر المومنین کا واسطہ دے رہی ہیں، میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو اس وقت میرے بطن میں موجود ہے۔ کیسا مولود ہے یہ؟ جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے مانوس کرتا ہے، اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ یعنی خدا کے وجود پر دلیل کس کا وجود ہے؟ مولا کائنات کا وجود ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں، میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اور پھر بی بی دعا کرتی ہیں کہ اس کی ولادت مجھ پر آسان فرما۔ عباس ابن عبد المطلب کا کہنا یہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی پشت کی طرف سے دیوار کھل گئی، دیوار میں در بنا، اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئی اور نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اندر داخل ہو گئی تو وہ دیوار پھر سے واپس ویسی ہو گئی جیسے پہلی تھی، پھر سے جو ہے وہ ویسی ہو گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بس ہم نے لوگوں کو بھیجا اور کچھ عورتوں کو بھیجا کہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر خانہ کعبہ میں داخل ہوں اور فاطمہ بنت اسد کی مدد کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب نے کوشش کی مگر کعبے کا دروازہ نہیں کھلا، اور عورتیں بھی خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو پائیں اور وہ لوگ بھی خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو پائے۔ بس ہم جان گئے، پھر عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ بس ہم جان گئے کہ یہ اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے، یہ جو پوری ولادت کا واقعہ یہ اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے۔ پھر فرماتے فاطمہ بنت اسد 3 دنوں تک خانہ کعبہ میں رہیں، اور اس کے بعد وہ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو اسی مقام سے واپس آئیں جدھر سے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی۔ اور عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ علی تھے۔ اور پھر فاطمہ بنت اسد نے پکار کے کہا، لوگوں کو خطاب کیا۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد والدہ ماجدہ امیر المؤمنین کہ ان جملوں پر آپ غور کیجئے گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے چنا، مجھے اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے، اور مجھ سے پہلے والی برگزیدہ عورتوں میں سے برگزیدہ قرار دیا ہے۔ جتنی برگزیدہ خواتین ان سے پہلے گزری ہیں ان میں مجھے برگزیدہ قرار دیا، مجھے اپنے سے پہلے ہونے والی برگزیدہ عورتوں میں برگزیدہ قرار دیا ہے۔ کون سی برگزیدہ عورتیں؟ بس اللہ نے جہاں پہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، بس اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو چن لیا، اور وہ اللہ کی عبادت پوشیدہ طور پہ ایسے مقام پہ کرتی تھیں جس مقام پہ اللہ عبادت کو پسند نہیں کرتا ہے سوائے مجبوری کی حالت میں۔ کہاں کرتی تھیں؟ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا ہے، آسیہ سلام اللہ علیہ فرعون کے محل میں اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو اللہ کو فرعون کے محل میں عبادت پسند نہیں ہے مگر یہ کہ مجبوری کی حالت میں کریں۔ پھر دوسری بیوی کا ذکر کرتے ہیں، کنہیں چنا گیا؟ پھر فرماتے ہیں اللہ نے مریم بنت عمران کو چن لیا اور ان پر عیسیٰ کی ولادت آسان فرمائی، اور تو وہ زمین کی خشک کھجوریں کھاتی تھی، حتیٰ کہ کھجوریں انہوں نے کھائیں، اور اللہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کہتی ہیں کہ انہیں بھی اللہ نے فضیلت دی، برگزیدہ بنایا، ان پر حضرت عیسیٰ کی ولادت آسان کی، ان کے لیے کیا ہوا؟ دنیا کی کھجوریں آئیں جنہیں انہوں نے اس وقت دنیا کی کھجوریں انہوں نے کھائیں۔ لیکن اب یہاں اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں انہوں نے دنیا کی کھجوریں کھائیں،
اور اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھے ان دونوں پر فضیلت دی اور مجھے پہلے گزرنے والی تمام عورتوں پر فضیلت دی کہ میرا بیٹا اس پاک گھر میں ظاہر ہوا ہے، میرا بیٹا اس پاک گھر میں ظاہر ہوا ہے، اور اس میں 3 دن تک میں مہمان رہی ہوں۔ فاطمہ فرماتی میں 3 دنوں تک اس گھر میں مہمان رہی ہوں، میں نے جنتی پھل کھائے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں اگر دنیاوی پھل کھا رہی ہیں، دنیاوی کھجوریں کھا رہی ہیں، تو یہ علی کی ماں ہے، امیر المومنین کی ماں، جو جنتی پھل نوش فرما رہی ہیں۔ بی بی فرماتی میں نے جنتی پھل کھائے ہیں۔ جب میں نے چاہا کہ میں نکلوں اور میرا بچہ علی میرے ہاتھوں پر ہے تو ندا دینے والے نے یہ ندا دی اور کہا اے فاطمہ، یعنی اے فاطمہ بنت اسد، اے فاطمہ، اب اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، پس میں العلی الاعلی ہوں، اور میں نے اس کو اپنی قدرت اور بلند عظمت اور اپنے عدل سے خلق کیا ہے، اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے اور اسے اپنے آداب سکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ آواز دے رہا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے، اپنے نام سے مشتق کیا ہے، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا ہے کہ یہ پہلا ہے جو میرے گھر کے اوپر اذان دے گا اور بتوں کو توڑے گا اور ان کو منہ کے بل گرائے گا اور میری عظمت، بزرگی اور تحلیل بیان کرے گا۔ یہ میرے نبی اور حبیب کے بعد امام ہے اور میری مخلوق میں سے برگزیدہ ہے۔ یہ آواز دینے والے نے آواز دی، اور پھر اسی آواز میں اسی ہاتف غیبی نے یہ کہا کہ یہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے، پس جو اس کی نصرت کرے اور اس سے محبت کرے اس کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ جنت کے باغوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کے لیے طوبہ ہے، اور اس کے دوسرے معنی جو لیے جاتے ہیں وہ خوشخبری کے لیے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کا وہ درخت ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی نصرت کرے اور اس کی محبت دل میں رکھے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اور اسے چھوڑ دے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو مولود کعبہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھے اس کے لیے طوبہ ہے، اور جو انہیں چھوڑ دے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ انشاءاللہ یہاں جہاں پہ بات تمام ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نام پر مولا کائنات کا نام علی رکھا، یہیں سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور مولا کائنات کے بعض نام اور آپ کے القاب آپ کی خدمت میں ان کی شرح بیان کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔